بر صغیر ہند اور تاریخ۔ اس سبق میں ہم تاریخ اور جغرافیہ کے آپسی ربط کو سمجھیں گے۔ تاریخ سے مراد انسانی تہذیب کے سفر میں وقوع پذیر ہونے والے ہر قسم کے ماضی کے واقعات کی مربوط ترتیب ہے۔ مقام، زمانہ، شخص اور سماج کی تاریخ کے 4 بنیادی ستون ہیں۔ ان کے بغیر تاریخ مرتب نہیں کی جا سکتی۔ ان میں مقام کا تعلق جغرافیہ یعنی جغرافیائی حالات سے ہے۔ تاریخ اور جغرافیہ کا اٹوٹ رشتہ ہے۔ جغرافیائی حالات کئی طرح سے تاریخ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ غذا، لباس، مکانوں کی تعمیر اور پیشے وغیرہ زیادہ تر اس ماحول کی جغرافیائی خصوصیات پر منحصر ہوتے ہیں جس ماحول میں ہم رہتے ہیں۔ سماجی زندگی بھی ان پر منحصر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پہاڑی خطوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی میدانی خطوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کی بنسبت زیادہ محنت طلب ہوتی ہے، یعنی وہاں کے لوگ زیادہ محنت کش ہوتے ہیں۔ پہاڑی خطوں میں زرخی زمین بہت کم پائی جاتی ہے، جبکہ میدانی خطوں میں زرخی زمین کے بڑے پیمانے میسر ہوتے ہیں۔ پہاڑی خطے کے لوگوں کو اپنی غذا کے لیے زیادہ تر شکار اور جنگل سے حاصل کی ہوئی اشیاء پر منحصر رہنا پڑتا ہے۔ اسی طرح دوسری کئی باتوں میں پہاڑی خطے اور میدانی خطے میں رہنے والے لوگوں کی طرز زندگی میں فرق دکھائی دیتا ہے۔ ہم جس خطے میں رہتے ہیں وہاں کی آب و ہوا، بارش، کھیتوں سے حاصل ہونے والی فصلیں، نباتات، حیوانات وغیرہ ہماری گزر بسر کے ذرائع ہوتے ہیں۔ انہی کی مدد سے ان خطوں کی طرز زندگی اور تہذیب ترقی پذیر ہوتی ہے۔ جہاں گزر بسر کے ذرائع کی فراوانی ہوتی ہے وہاں انسانی معاشرہ طویل مدت کے لیے بدوباش اختیار کرتا ہے۔ ہمارا ملک بھارت کافی وسیع و عریض ملک ہے۔ اس کے شمال میں ہمالیہ، مشرق میں بحر بنگال، مغرب میں بحر عرب اور جنوب میں بحر ہند ہے۔ بھارت کے جزائر انڈمان اور نکوبار اور لکشدیپ کے علاوہ بقیہ سارا ملک جغرافیائی لحاظ سے غیر منقسم اور مسلسل ہے۔ قدیم بھارت کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم جس خطۂ ارض کو ذہن میں رکھیں گے اسی کا ذکر قدیم بھارت کے طور پر کریں گے۔ 1947 سے پہلے پاکستان اور بنگلہ دیش بھی بھارت کا حصہ ہی تھے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں تاریخ کی تشکیل اور جغرافیائی خصوصیات۔ بھارت کی جغرافیائی خصوصیات، بر صغیر ہند، تاریخ کی تشکیل اور جغرافیائی خصوصیات۔ ہمالیہ، وہ سنتری ہمارا، وہ پاسباں ہمارا۔ ہندو کش اور ہمالیہ کی پہاڑی سلسلوں کی وجہ سے بر صغیر ہند کے شمال میں گویا ایک ناقابل تسخیر دیوار کھڑی ہے۔ اس دیوار کی وجہ سے بر صغیر ہند وسطی ایشیا کے ریگستان سے علیحدہ ہوا ہے۔ صرف ہندو کش پہاڑ میں درہ خیبر اور درہ بولان سے گزرنے والا خشکی کا تجارتی رستہ ہے۔ چین سے نکل کر وسطی ایشیا سے ہوتا ہوا ملک عرب تک جانے والا یہ تجارتی رستہ ریشم شاہراہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ اس راستے پہ خاص طور پہ ریشم کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ اس درے کے راستے کئی غیر ملکی حملہ ور قدیم بھارت میں داخل ہوئے۔ سندھو، گنگا، برہم پتر دریاؤں کا میدانی علاقہ۔ یہ علاقے 3 بڑے دریا سندھ، گنگا اور برہم پتر ان کے معاون دریاؤں کی وادیوں کا علاقہ ہے۔ بھارت کے جزیرہ نما کا بیشتر حصہ دکن کی سطح مرتفع سے گھرا ہوا ہے۔ دکن کی سطح مرتفع کے شمال میں ستپڑا اور وندھیا کے پہاڑی سلسلے ہیں جسے مغربی گھاٹ بھی کہتے ہیں۔ سہیادری کے مغربی دامن میں کوکن اور ملبار کا ساحلی علاقہ ہے۔ دکن کی سطح مرتفع کے مشرق جانب پہاڑی سلسلے کو مشرقی گھاٹ کہتے ہیں۔ اس سطح مرتفع کی زمین زرخیز ہونے کی وجہ سے وہاں ہڑپا تہذیب کے بعد کے زمانے میں زراعت کو اہمیت دینے والی تہذیبیں پھلی پھولی، جیسے موریہ سلطنت کی چھوٹی بڑی سلطنتیں۔
थर का रेगिस्तान राजस्थान, हरियाणा और गुजरात रियासतों के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। उसका कुछ हिस्सा मौजूदा पाकिस्तान में भी है। इसके शुमाल में दरिया सतलज, मशरक में कोहे अरावली का सिलसिला, जुनूब में कच्छ कारन, रेगजार और मगरिब में दरिया सिंध है। हिमाचल प्रदेश से निकलने वाले घग्गर नामी नदी थर के रेगिस्तान में पहुंचती है। पाकिस्तान में इस नदी को हाकरा कहते हैं। राजस्थान, क्या आप जानते हैं बर्रे आज़म अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है। साहिली इलाके। कदीम भारत में हड़प्पा तहजीब के ज़माने से मगरिबी ममालिक के साथ तिजारत हुआ करती थी। ये तिजारत बहरी रास्तों से हुआ करती थी, इसलिए भारत की बंदरगाहों पर गैर ममालिक की तहजीब और लोगों से भारत का रब्त और लेन देन हुआ करता था। बाद के ज़माने में खुश्की के रास्ते से यानी ज़मीन के रास्ते से तिजारत होने लगी। उसके बावजूद बहरी रास्ते की अहमियत अपनी जगह कायम रही। समंदर में पाए जाने वाले जज़ायर। बहरे बंगाल में अंडमान और निकोबार भारत के अहम जज़ायर हैं। उसी तरह अल हिंद लक्षद्वीप बहरे अरब में वाक़ है। आइए अब भारत की तबी साख देखते हैं। बर्रे सगीर हिंद, हड़प्पा और मोहनजोदारो शहर मौजूदा पाकिस्तान में हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हमारा भारत, इन ममालिक को मिलाकर जो ज़मीनी इलाका वजूद में आया उसे जनूबी एशिया के नाम से जाना जाता है। इस ज़मीनी इलाके में भारत की वसअत और अहमियत को मलहूज़ रखते हुए इस खित्ते को बर्रे सगीर का नाम दिया गया। हड़प्पा तहजीब के ख़ास तौर पर बर्रे सगीर हिंद के शुमाल मगरिब के इलाके में परवान चढ़ी। हमारे पड़ोसी ममालिक चीन और म्यांमार जनूबी एशिया बर्रे सगीर हिंद का हिस्सा नहीं है, फिर भी कदीम भारत से उनका तारीख़ी ताल्लुक़ रहा है। कदीम भारत की तारीख़ के मुताले में उन्हें एक अहम